کیا آپ تہجد کی طاقت کو جانتے ہو؟ تہجد میں ہر ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت ہے۔ تہجد میں اللہ کا لاڈلا بننے کی طاقت ہے۔ اتنے مضبوط ہتھیار کو اٹھا لو گے تو دنیا اور آخرات کی ہر جنگ کو فتح کر لو گے۔ ٹوٹے دل تہجد میں جڑتے ہیں، بکھرے وجود وہاں آ کر سنبھلتے جاتے ہیں۔ تم تہجد خود نہیں پڑھتے، تمہیں وہاں عرش سے بلاوا آتا ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہاں ٹوٹے ہوئے لوگ سکون پاتے ہیں، اور جو خیال بھی آ جائے وہ بھی قبول ہوتے ہیں۔ تو پھر دعا کیا چیز ہے؟ جب رات کے پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا۔ اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تہجد ایک ایسی نماز ہے جس کو پڑھنے والا اللہ سے اپنی ہر بات، ہر دعا منوا سکتا ہے۔ چیزیں ناممکن سے ممکن میں تبدیل ہو جاتی ہے جب بندہ تہجد گزار بن جاتا ہے۔ اس وقت کی مانگی گئی دعا قبولیت کی طرف ایسے تیر کی طرح جاتی ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جاتی ہے اللہ کے کرم سے۔ تہجد کا مطلب ہوا دعاؤں پر قبولیت کا مہر لگنا۔ جس کے نصیب میں تہجد کے سجدے لکھ دیے گئے، اس کے نصیب میں اللہ کا پیار لکھ دیا گیا۔ تہجد کی دعائیں قسمت کا رخ موڑ دیتی ہے۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ تمہاری جھولی نہ بھرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے ممکن ہے کہ رات کے آخری پہر اللہ خود تمہیں اپنے روبرو بلائے اور خالی ہاتھ لوٹا دے؟ کیسے ممکن ہے کہ دینے کا وعدہ کر کے وہ اپنے وعدے سے مکر جائے؟ اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وہ دل میں یقین تب ہی ڈالتا ہے جب وہ تمہارا نصیب بدلنا چاہتا ہو۔ وہ چاہے تو تمہارا دل بھی بدل سکتا ہے، لیکن اس نے تمہیں دعا کی توفیق دے کر اور دل میں یقین ڈال کر یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ تمہیں سن رہا ہے، اور جلد ہی وہ اپنی مدد بھیج کر تمہارا دل مطمئن کر دے گا۔ تمہارا درد سے واقف ہے تمہارا رب، بس وہ چاہتا ہے تم صبر سے کام لو اور مضبوط بنو، کیونکہ اگر یہ راستے دشوار ہے تو یقیناً تمہارا اللہ تمہارے لیے منزل کو حسین بنا دے گا۔ بس توقع کرتے رہو۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہش کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ انشاءاللہ دعاؤں سے تو تقدیر کی رخ موڑ دیے جاتے ہیں، نصیب بھی بدل دیا جاتا ہے، اور ناممکن بھی ممکن کر دیا جاتا ہے۔ تمہیں خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے گا، جاتے تمہاری طرف، اور پختہ یقین ہی تمہیں ان کی منزل تک لے کر جاتے ہیں۔ ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں، جہاں
کن فرما دیا جاتا ہے اور پھر ہر چیز تمہارے حق میں ہو جاتی ہے۔ کیا مسلسل دعا کی توفیق ملنا تمہیں قبولیت کی نشانی نہیں لگتی؟ ایک ہی دعا کا زبان پہ بار بار آنا اللہ کا اشارہ نہیں لگتا کہ وہ سن رہا ہے؟ وہ دل نہیں بدل رہا نہ، کیونکہ وہ اب تمہارا نصیب بدلنے کے لیے راضی ہے۔ تم مانگنے کا حق ادا کر چکے ہو نا، تو اب رب کائنات پر یقین رکھو، وہ تمہارا گمان سے بھی بڑھ کر تم کو نوازے گا۔ تو تم دعا کرنا مت چھوڑنا، مگر ہاں، مقدر کے پیچھے بھی کبھی مت بھاگنا۔ بس یقین رکھنا اور انتظار کرنا۔ جو لمحے صبر آزماتے ہیں دراصل وہی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں۔ ہمت نہیں ہارنا، کمزور نہیں پڑنا۔ تمہیں پتہ ہے چیزیں آسان ہونے سے پہلے مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ معجزات ہونے سے پہلے کے لمحات ہوتے ہیں۔ اور پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ آزماتا ہے۔ وہ جو تم کہتے ہو نا کہ تمہیں بھروسہ ہے اللہ پہ کہ وہ عطا کریں گے، تو اللہ تمہارے اس بھروسے کو آزماتا ہے کہ کیا مشکل دیکھ کر ٹوٹ گیا وہ بھروسہ یا اب بھی قائم ہے۔ ایسے میں قائم رہنا اپنے بھروسے پر۔ اگر آج سب تمہارے خلاف جڑا ہے تو کل تمہارے لیے معجزات کا تحفہ بھی اللہ نے چن رکھا ہے۔ وہ رب یقین کرنے والوں کے یقین کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ وہ تھام لیتا ہے اپنے ٹوٹے ہوئے بندے کو۔ تم اسے پکارو تو صحیح، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ کچھ چیزیں ہمارے لیے بہت مشکل بن جاتی ہے، پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، پر صبر کرنے سے ہر مشکل آسان نظر آتی ہے اور اپنے رب پر یقین ہمت بن جاتی ہے۔ ہزاروں دعاؤں کے بعد ایک بار پھر سچے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھنا وہ تمہیں کیسے عطا کرتا ہے۔ بس یاد رکھو وہ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ چھوٹی سی آزمائش ہر شخص کو عطا کرتا ہے۔ اگر تم بڑا آزمائش میں ہو تو شکر ادا کرو، وہ تمہیں اپنے خاص بندوں میں رکھتا ہے اور اس کے خاص بندے اس کے در سے کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتے ہیں۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور وہ بھی ویسے ہی ملنے لگے جیسے تم چاہتے ہو، تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے، اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا۔ اور اگر نیند آنکھوں میں ڈرنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیوں سن سکو گے جو اب اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہے؟ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت آزمائش ہے۔ اب کی انتظار کتنا کرتے ہو؟ اللہ کبھی بھی ایسی چیز کے پیچھے آپ کو نہیں تھکائیں گے یا آپ کا وقت ضائع نہیں کروائیں گے جو آپ کو نہ ملنی ہو۔ وہ آپ سے محنت کروائیں گے اسی کاموں میں جو آپ کے لیے آگے چل کر صلہ بن کر کسی نہ کسی شکل میں آپ کو عطا کر دی جائے گی۔ ہی تو زندگی میں وہ مقام بھی آنا ہے جب تم اپنی دعاؤں کو قبول ہوتے دیکھو گے، جب تمہیں تمہارے صبر کا
اجڑ دیا جائے گا۔ جب تمہارا سر سجدے شکر میں جھک جائے گا، اللہ تمہاری ہر بات بڑے ہی غور سے سنتا ہے۔ وہ بند لبوں کی خاموشی بھی سنتا ہے اور تمہارے دل کی طرف سے بھی واقف ہے۔ وہ جانتا ہے اس کے علاوہ اس فانی دنیا میں اس کے پیارے بندوں کو کوئی نہیں ہے۔ اس نے نہ تو کبھی اپنے بندوں کو اکیلا چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ کبھی انہیں اکیلا ہونے دے گا۔ وہ مہربان رب نواز دے گا۔ تمہیں بھی ذرا اس کے فیصلوں پر یقین تو رکھو۔